اللہ الرحمن الرحیم والشفعۃ واجبۃ فی العقار وان کان مما لا یقسم کالحمام والرحا والبیر والدور الصغار۔ شفعہ کن چیزوں میں واجب ہے اور کن چیزوں میں واجب نہیں ہے؟ تو جو چیزیں قابل منتقلی نہیں ہیں، ادھر ادھر نہیں اٹھا کے لے جائی جا سکتی ہے، وہ چیزیں ان چیزوں میں حق شفعہ ہیں، اور جو چیزیں ادھر ادھر جا سکتی ہے تو ہمارے نزدیک ان چیزوں میں حق شفعہ نہیں ہے، جیسے سیب ہے، کیلا ہے، امرود ہے، اناج پانی ہے، ڈبہ ڈبی، بالٹی وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ کہتے ہیں اور جیسے مثال کے طور پر مکانات ہے، اس میں شفعہ واجب ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو اٹھا کر بندہ ادھر ادھر لے جا نہیں سکتا۔ غسل خانہ ہے، اس زمانے میں چکی ہے یا اس زمانے میں فیکٹری ہے، ایسی کنواں ہے، ایسی چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، اس طرح کے، اس میں شفعہ واجب ہے۔ کہتے ہیں والشفعۃ واجبۃ فی العقار، اور عقار میں یعنی جو جائیداد غیر منقولہ ہے، ادھر ادھر اٹھا کے آپ لے جا نہیں سکتے ہیں، دکان، مکان، غسل خانہ، باتھ روم، راستہ، کھیت کھلیان، یہ سب جو ہے کھیت کھلیان، یہ سب جائیداد عقار ہے، جائیداد غیر منقولہ۔ تو شفعہ واجب ہے عقار میں، وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يُقَسَّمُ، اگرچہ عقار ان چیزوں میں سے ہو جس کی تقسیم نہ کی جا سکے۔ کھیت ہے تو کھیت کو دو حصوں میں آپ بانٹ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی تقسیم کاری نہیں کر سکتے، کل حمامی، جیسے غسل خانہ، تقسیم کاری کر دیں گے تو دروازہ الگ ہو جائے گا اور اوپن جگہ الگ ہو جائے گی۔ والرحا، ایسی چکی، پنچکی جو اس زمانے میں ہوتا تھا، تو اب چکی کو الگ کریں گے تو کیا بچے گا؟ کچھ نہیں۔ والبیر، کنواں، اس کو آدھا آدھا نہیں کر سکتے ہیں۔ والدور الصغار، اور چھوٹے چھوٹے مکانات، یعنی مکان اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو اگر آدھا آدھا کریں گے، شریک کو دیں گے تو پتہ چلا کچھ بچا ہی نہیں، یا اتنا بچا کہ اس میں رہنا ہی مشکل ہے، ڈربے کی طرح جگہ بچی۔ اس طرح کی چیزوں میں شفعہ واجب ہے کہ اگر اس میں دو پارٹنر ہے تو پہلے بیچنے سے پہلے اس کو پوچھنا پڑے گا۔ ولا شفعۃ فی العروض والسفن، سامان میں جیسے بالٹی ہے، ڈبہ ہے، چپل ہے، اس طرح کی چیزیں، یا کپڑے ہیں، اور کشتیوں میں شفعہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ادھر ادھر لے جائی جا سکتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کپڑے میں دو شریک ہے تو آدھا کپڑا اس کو دے دیجئے، آدھا کپڑا آپ بیچ دیجئے، ادھر ادھر جا سکتی ہے۔ ولا شفعۃ فی البناء والنخل اذا بیع دون العرصہ، ایسے ہی عمارت میں اور درخت میں شفعہ نہیں ہے جبکہ اس کو زمین کے بغیر بیچی جائے۔ ایک ہے، دیکھیے، ایک ہے زمین اور ایک ہے زمین پر تعمیری کام۔ تو ایک ہے زمین اور ایک ہے زمین پر بنا ہوا مکان، جیسے ٹین کا مکان بنا دیا بانس بلی ڈال کے، لوہا ڈال کر کے۔ تو اگر ان چیزوں میں شرکت ہے، جیسے چھپر جس کو بولتے ہیں، یا عمارت ہے لوہے کی، شیٹ ڈلا ہوا ہے، اس کو بیچنا چاہیں تو اس کو بیچ سکتے ہیں، اس میں حق شفعہ نہیں ہے۔ ولا شفعۃ فی البناء والنخل اذا بیع دون العرصہ، اور عمارت میں یعنی جو عمارت کھڑی اس میں زمین نہیں ہے، اور درخت میں جو زمین پر موجود ہے، جب اس شفعہ نہیں ہے جبکہ بیچی جائے بغیر زمین کے۔ والمسلم والذمی فی الشفعۃ سواء، شفعہ میں مسلم اور ذمی دونوں برابر ہیں، یعنی اگر پڑوسی مسلم ذمی بھی ہے تو بھی اس کو پوچھا جائے گا پہلے۔ وَإِذَا مَلَكَ الْإِقَارَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ۔ اچھا، شفعہ کن چیزوں میں دوسرے کو کن چیزوں میں شفعہ واجب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب اس چیز کا وہ مالک ہو، جائیداد غیر منقولہ کا مالک ہو، عوض سے، اور ایسا عوض ہو جو مال ہو، وجبت فیہ الشفعۃ، تب اس میں شفعہ واجب ہوگا۔ مطلب مثال کے طور پر آپ ایک مکان میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس مکان میں آدھا حصہ میرا، آدھا حصہ آپ کا ہے۔ اب اگر میں اس آدھے حصے کو میں بیچوں ایسے عوض کے بدلے جو مال ہے، جیسے میں پیسے کے بدلے دوسرے کو بیچوں، تو پھر آپ کو شفعہ کا حق ہے۔ آپ بول سکتے ہو کہ نہیں مراج بھائی، آپ ان کو مت دیجئے، مجھے دے دیجئے، ٹھیک ہے نا، اور یہ دینا واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ لیکن اگر میں اس کو گفٹ کرنا چاہوں، ایسی فوکٹ میں کسی کو دینا چاہوں، تو پھر آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں آپ کو حق شفعہ نہیں رہے گا۔ یا مثال کے طور پر کسی نے مجھے آپ کا وہ سامان گفٹ کر دیا تو میں آپ کا شفیع نہیں رہا، یعنی
آپ نے آدھا مکان خریدا تھا، آدھا مکان کسی نے مجھے گفٹ کر دیا، تو میں آپ کا شفیع نہیں ہوں اس مکان میں، اگرچہ دونوں کی شرکت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس زمین کا جو مالک ہوا ہوں ایسی چیز کے بدلے نہیں جو مال ہے۔ مال ہوتا تب تو آپ بھی دے سکتے تھے، یعنی میرا دوست ہے جو آپ کا شریک تھا اس مکان میں، وہ اگر مجھے بیچتا تو یہ جائز نہیں تھا، کیونکہ بیچنے میں پیسہ وہ آپ سے بھی لے سکتا تھا، لے کر کے آپ کو اس مالک بنا سکتا تھا، لیکن مجھے گفٹ کرنا چاہتا، آپ کو نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اب آپ کا حق شفا ختم۔ میں جب اس کا مالک ہو گیا گفٹ کی وجہ سے، ہبہ کی وجہ سے، تو اب میرا اور ہم اور آپ ایک دوسرے کے اس مکان میں شفیع نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ حق شفا ختم۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ کہتے ہیں وَإِذَا مَلَكَ الْإِقَارَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ، جب جائیداد غیر منقولہ کا مالک ہوا ایسے عوض کے بدلے میں جو مال ہے تو اس میں شفاع واجب ہے، اور بغیر مال کے اگر مالک ہوا تو جیسے ہبہ کر دیا تو اس میں شفاع واجب نہیں ہے۔ ولا شفاعۃ فی، یہ مثالیں دے رہے ہیں جس میں ایک چیز کا کوئی دوسرا شخص مالک ہوا ہے بغیر مال کے، کیسے؟ ولا شفاعۃ فی الدار التی یتزوج الرجل علیہا، اور شفاع نہیں ہے اس مکان میں کہ مرد نے جس پر، یعنی جس مکان پر شادی کی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرد نے ہندا سے شادی کیا، کہا مہر میں کیا دو گے؟ تو کہا کہ وہ جو حذیفہ کا مکان میں میرا حصہ ہے نا، وہ حصہ آدھا اس کا آدھا میرا ہے، تو آدھا حصہ میں آپ کو مہر میں دیتا ہوں۔ تو عورت جو ہے اب مالکن ہو جائے گی آپ کے مکان میں آدھے حصے کی، لیکن یہ جو مالک ہوئی ہے مال سے مالک ہوئی ہے کہ بغیر مال کے؟ بغیر مال کے۔ ہاں، یعنی اس نے مرد کو کوئی ایسی چیز نہیں دیا ہے جو مال ہے۔ دوسری صورت، او یخالع المرأۃ بہا، یا عورت سے خلا کرے جس چیز کے بدلے، بہا یعنی جس چیز کے بدلے۔ وہ اسی مثال میں سمجھیے، آپ کا مکان ہے، ایک مکان ہے، اس میں آپ اور میں شریک اس مکان کے، دونوں کی حصے داری ہے، تو اب مجھے اگر بیچنا رہے گا تب تو میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن میں نے کیا ہوا کہ ایک عورت سے شادی ہوئی، وہ کہتی ہے کہ مجھے خلا چاہیے، معاف کیجئے، آپ کی بیوی جو ہے وہ خلا آپ سے مانگ رہی ہے، آپ کی بیوی آپ سے خلا مانگ رہی ہے، تو خلا میں کیا ہوتا ہے کہ ہاں اس میں یہ صورت ہوگی کہ بیوی اور آپ ایک عورت ہے، آپ کی بہن ہے اور آپ ہیں ایک مکان میں شریک ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی بہن اپنے شوہر سے خلا مانگ رہی ہے، تو شوہر نے کہا مجھے کیا دو گی؟ اس نے کہا کہ میرا جو آدھا حصہ میرے بھائی کے مکان میں ہے نا وہ میں دے دوں گی۔ اب اس نے جو ہے اس شرط پر کہ یہ مجھے آدھا مکان حصے میں دے گی، خلا دے دیا، آدھا مکان کا مالک کون ہو گیا؟ آپ کا وہ کیا بولیں گے، بہنوئی۔ تو بہنوئی جو آپ کے ساتھ آدھے مکان کا مالک ہوا وہ بغیر مال کے مالک ہوا۔ کیسے مالک ہوا؟ بولیے، بغیر مال کے، تو وہ آپ کا شفیع نہیں رہے گا، وہ جس کو چاہے کیسے بھی بیچ دے، وہ آپ کا پابند نہیں رہے گا۔ کہتے او یخالع المرأۃ بہا، یا مرد نے عورت سے خلا لیا ہو، خلا کے بدلے اس چیز کو لیا ہو، او یستأجر بہا دارن، یا کسی مکان کو اس کے بدلے میں اجرت پر دیا ہو، او یصالح بہا عن دم عمد، یا قتل عمد کا اس پر مصالحت کر لیا ہو، یعنی قتل عمد میں جو دیت واجب ہوتی ہے اس کے بدلے وہ مکان دے دیا، او یعتق علیہا ابدا، یا اس پر کسی غلام کو آزاد کر دیا ہو کہ وہ غلام وہ مکان اگر وہ مکان تم دے دو تو تم آزاد ہو، او یصالح عنہا بانکار۔ اچھا، یہ مسائل تفصیل طلب، یہ ہے چھوٹی چھوٹی عبارتیں لیکن تفصیل طلب ہے، اس کو میں انشاءاللہ کل سمجھاتا ہوں، وقت ہو گیا نا، اس کو میں کل اس کی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔